معزز حاضرین کرام، آج کے سننے جلسہ حضرت مولانا ابو پاشا غداری صاحب صدر مجلس علماء دفن، بہار کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم جناب اختر الایمان صاحب، مہاراشٹر کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم رکن اسمبلی مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب، دھولیا کے مجلس اتحاد المسلمین کے MLA ڈاکٹر فاروق صاحب کے نشین تشریف فرما، ممبئی کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم جناب فیاض صاحب، وارث پٹھان صاحب، منوج سنسارے صاحب، خالد گڈو صاحب، دیگر حاضرین، تلنگانہ کے مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی و اراکین قانون ساز کونسل، محترم جناب سید معین صاحب، مجلس کے اراکین بلدیہ، صدر معتمدین و اراکین مجلس اتحاد المسلمین، بزرگان ملت، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میری عزتدار اور ماں اور بہنوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجلس اتحاد المسلمین کو مہاراشٹر میں کامیابیوں سے نوازا، ساتھ ہی ساتھ کشن گنج سے اللہ نے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ میں اپنی جانب سے، اپنی جماعت کی جانب سے کشن گنج کی عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی دعاؤں سے اور اپنے ووٹ سے محترم جناب خور اللہ صاحب کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں وہاں کے صدر جناب اختر الایمان صاحب کو، آفتاب صاحب کو، تصیر صاحب کو، مظہر صاحب کو، عادل صاحب کو، اور مجلس کے تمام میرے رفقا کو کہ ان لوگوں کی جستجو قربانیوں کی وجہ سے وہاں سے مجلس کے امیدوار محترم خور اللہ صاحب کو ضمنی انتخابات میں اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ کشن گنج کے انتخابی مہم میں مجھے ایک مرتبہ بھی جانے کا موقع نہیں ملا، اور اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختر الایمان کی قیادت میں وہاں سے خور اللہ صاحب کو کامیاب کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی کامیابی ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ انسان تو آئیں گے اور چلے جائیں گے، مگر جماعت کا پیغام باقی رہنا چاہیے۔ یہ الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا کام وہاں پر ہوا۔ مہاراشٹر میں اللہ نے مفتی محمد اسماعیل صاحب کو مالیگاؤں سے کامیاب کیا۔ میں مفتی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میرے مجلس کی رفقا کو مبارکباد دیتا ہوں، ڈاکٹر خالد کو، عبد المالک کو، اور ہمارے جنتا دل کے لوگ جو مفتی صاحب کے ساتھ آئے تھے، ان تمام لوگوں کو، مالیگاؤں کی عوام کو، کہ ان لوگوں کی محنت اور جستجو رنگ لائی، اور بہت محنت کر اسی کٹھن راہوں سے، مشکل وقت سے گزرنا پڑا، مگر ان تمام نے محنت کی، ثابت قدم رہے، اور اللہ نے وہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ دھولیا سے فاروق صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، بڑی بے باکی کے ساتھ انہوں نے الیکشن لڑا، اور بے خوف ہو کر وہاں پہ تمام مجلس کے ہمارے اراکین بلدیہ، وہاں کے صدر
ہمارے رکن اسمبلی کے بھائی بہت محنت کی اور اللہ نے ان کو وہاں سے کامیابی سے ہمکنار کیا، ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اور مجلس اتحاد المسلمین کی آج میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ طے پایا کہ انشاءاللہ تعالی مہاراشٹرا میں اراکین اسمبلی کی تقریب ہو جائے گی، تو اس اسمبلی میں، اس ایوان میں، مہاراشٹرا کے ایوان ویدھان سبھا میں انشاءاللہ تعالی مفتی محمد اسماعیل صاحب مجلس اتحاد المسلمین کے قائد مقننہ کے طور پر نہ صرف مجلس بلکہ پورے مہاراشٹرا کے مظلوم عوام کی قیادت کریں گے، ان کی آواز بنیں گے۔ میں اس موقع پر جناب وارث پٹھان صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ اللہ نے ان کو بڑی عزت سے نوازا۔ وارث پٹھان کو اللہ نے کئی نعمتوں سے اللہ نے ان کو نوازا۔ مجھے یقین ہے کہ ان کو الیکشن میں کامیابی ملی اور وارث پٹھان صاحب انشاءاللہ تعالی نہ صرف بیت اللہ بلکہ پورے ممبئی اور مہاراشٹرا میں مجلس کے پیغام، مجلس کے پرچم کو بلند کریں گے۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ وارث پٹھان صاحب کو جو 5 سال کا موقع بیت اللہ کے عوام نے دیا، وہ یقیناً وہ دیکھیں گے کہ اور کیا دور بھی کریں گے۔ اور مجھے یقین ہے کہ ایک سیاستدان کی زندگی میں 5 سال ایک لمبا عرصہ نہیں ہوتا، دیکھتے دیکھتے 5 سال ختم ہو جائیں گے۔ مجھے اس موقع پر جناب فیاض صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے کہ میں نے ان کو، مبین صاحب کو، ہمارے فیروز نواب کو، ایک ایسی ٹیم ہے جنہوں نے بہترین ٹیم ورک کیا اور بہت محنت کی، نہ صرف بیت اللہ میں بلکہ کئی اسمبلی حلقہ جات میں، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ 17-16 گھنٹے کام کرتے تھے۔ اور فیاض صاحب، اللہ ان کو صحت دے کہ ان کے پیر کے گھٹنے میں چوٹ بھی آئی، کافی درد تھا، اس کے باوجود بھی وہ اپنے لنگڑتے ہوئے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ دوڑ رہے تھے، محنت کر رہے تھے۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جو محنت کی گئی ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی، انشاءاللہ تعالی یہ ثمرآور ثابت ہوگی اور مستقبل میں ہم کو مجلس اتحاد المسلمین کو انشاءاللہ تعالی ایک عظیم الشان کامیابی ممبئی میں ملے گی۔ میں جناب منوج سنسوارے صاحب جو ہمارے دھاراوی کے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار تھے، بڑا ہی بے باک طریقے سے اور پورے اخلاص کے ساتھ انہوں نے الیکشن لڑا۔ یہ اور بات ہے کہ مجلس کو وہاں سے کامیابی نہیں ملی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جس سنسیئرٹی کے ساتھ جناب منوج سنسوارے صاحب نے انشاءاللہ تعالی عنقریب میں دھاراوی کی عوام ان کو اپنی محبتوں سے نوازے گی، کیونکہ دھاراوی کو منوج سنسوارے کی ایک بے باک آواز کی ضرورت ہے۔ ہم نے وہاں سے شروعات کی ہے اور ہمارا سفر جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی منزل کو حاصل کرتے رہیں گے، اور یقیناً وہاں سے دھاراوی سے منوج سنسوارے کو رکن اسمبلی اللہ ان کو منتخب کرے گا۔ ہم اپنی محنت جستجو کرتے رہیں گے۔ میں اس موقع پر کرلا کی عوام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہاں کے مجلس کے امیدوار ایڈوکیٹ دوارے صاحب نے بڑی محنت کی، کئی ساتھیوں نے خاموشی سے وہاں پر کام بھی کیا کرنا چاہتا ہوں۔ بھیونڈی کے نوجوان قائد جناب خالد گڈو صاحب نے ایک بہترین الیکشن مہم کو چلایا، اور جب میں بھیونڈی گیا تو مجھے یقین نہیں ہوا اتنے کم عرصے میں محترم خالد گڈو صاحب نے ایک ایسا ماحول وہاں پر تیار کر دیا تھا، اور مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ کہیں یہ نظر نہ لگ جائے، کیونکہ وہاں پر اتنی بے باکی کے ساتھ اتنی جستجو کی کہ ہر طبقے کی عوام بھیونڈی سے خالد گڈو کو کامیاب کرنا چاہتی تھی۔ تھوڑا سا وہاں پر
फॉर्म में वो निशान के ताल्लुक से थोड़ी सी गलती हो गई, मगर मुझे जानकर खुशी हुई और आज जनाब खालिद गुड्डू ने उस बात को दोहराया भी। इंशाअल्लाह ताला वो मजलिस के जो वाबस्ता रहेंगे, मजलिस के परचम को भिवंडी में बुलंद करते रहेंगे। और मुझे यकीन है कि भिवंडी में उनकी क़यादत में अनक़रीब में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ना सिर्फ अरकान बल्दिया कामयाब होंगे, बल्कि इंशाअल्लाह ताला जब आइंदा असम्बली के इंतखाबात होंगे तो अल्लाह ज़रूर खालिद गुड्डू को बहैसियत रुकन असम्बली महाराष्ट्र की विधानसभा में पहुंचाएगा। औरंगाबाद में हमको कामयाबी नहीं मिली, यकीनन मुझे इसकी तकलीफ है। हमारी ख्वाहिश के मुताबिक वहां पर हमको कामयाबी नहीं मिली, कई कमजोरियां हैं, हम उसको दूर करेंगे। मैं डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को यकीनन उनके साथ मेरी पूरी हमदर्दी और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके दरमियान में खड़े होकर ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर गफ्फार कादरी ने बहुत मेहनत की, बड़ी जुस्तजू की और बेहतर उम्मीदवार के कई लोगों हमारे डॉक्टर साहब ने बड़ी मेहनत की, हर एक के पास जाकर काम किया। अब ये और बात है कि हम जैसा चाह रहे थे हमको कामयाबी नहीं मिली। याद रखिए कि 80,000 वोट लेना ये कोई मामूली बात नहीं है और मुझे पूरा यकीन है कि डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ना सिर्फ अपने उस असम्बली हल्के में जुस्तजू करेंगे बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनको पूरे महाराष्ट्र में और उनसे मेहनत करवाएगी। और हमको यकीन है कि वो और इम्तियाज जलील साहब और औरंगाबाद की हमारी पूरी टीम एक नए जोश व खरोश के साथ काम करेगी और जो 5-6 महीने के अंदर जो बल्दिया के इंतखाबात हैं, हम इंशाअल्लाह ताला ये जो तिश्नगी हमारे जहनों में है या हमारे पास है, हम उसको बल्दिया इलेक्शन में उसको दूर करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि औरंगाबाद में इंशाअल्लाह ताला वहाँ का महापौर या फिर वहाँ का मेयर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुंतखब होगा। मैं नांदेड़ में जनाब फिरोज लाला साहब जो मजलिस के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और हमारे साबिर जाऊश ने बहुत मेहनत की, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि इनकी जमात से वाबस्तगी अनक़रीब में इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वहाँ से कामयाबी मिलेगी। यकीनन फिरोज लाला को और साबिर जाऊश को कामयाबी नहीं मिली, मगर जैसा कि उन्होंने अभी यहाँ पर कहा है कि उनके कामयाबी नहीं मिली, मगर इंशाअल्लाह ताला उनका जोश, उनका जज्बा, उनकी हिम्मतें, उनका अज़म बुलंद है और वो जमात को मजबूत करते रहेंगे। और मुझे यकीन है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ में भी हमारा रुकन असम्बली एक सियासी जमात की जिंदगी में 5 साल का सफर लंबा नहीं होता है और अगर हम अपनी कमजोरियों को दूर करते जाएंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला नांदेड़ में जो इत्तेहाद का माहौल बन चुका है उस पर हमको और अपनी इमारत को मजबूत करना है। शोलापुर के हमारे नौजवान लीडर जनाब फारूक ने बेहतरीन इलेक्शन लड़ा, बहुत मेहनत की, बहुत जुस्तजू की, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला शोलापुर से वो वाबस्ता हैं, वाबस्ता रहेंगे, जमात को मजबूत करते रहेंगे और 8-9 हज़ार से दूसरे नंबर पर शोलापुर से फारूक साहब आए, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं इनको बताना चाहूँगा कि आप मेरा शुक्रिया आपके वालिद को भी पहुँचाइए। बड़ी मेहनत और जुस्तजू की, बड़ी बेबाकी के साथ वहाँ से शोलापुर में उन्होंने इलेक्शन लड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज़्यादा वोट मजलिस को मिले। खैर अलग बात है कि हमको कामयाबी नहीं मिली। मैं फारूक साहब से ही कहूँगा कि आप नौजवान हैं और यकीनन आप मेहनत करिए, जुस्तजू करिए, जमात को लेकर आगे बढ़िए शोलापुर में और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह वहाँ से मजलिस को एक अज़ीमुश्शान कामयाबी मिलेगी। आपको ये बताना चाहूँगा कि
पालापुर से हमारे एक ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, 44,000 वोट हासिल किए। बड़ी मेहनत जस्तजू की और मुझे पूरा यकीन है कि एक साफ शख्सियत के हामिल डॉक्टर साहब हैं हमारे उम्मीदवार जो थे, और अगर हम वहाँ पर मेहनत करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ से भी मजलिस का एक MLA मुंतखब होगा। और डॉक्टर साहब से मेरी बात भी हुई, वो इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर मजलिस के काम को करते रहेंगे। 44 असम्बली हल्के जात से हमने इंतखाबात में हिस्सा लिया। मैं अपने मजलिस के तमाम रुफ़ा को मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे अहमद बलाला साहब को मुंबई में जाकर कई दिन क़याम किए, बड़ी मेहनत की। अल्लाह उनकी इस मेहनत को कबूल करे। और तमाम जो मजलिस के ज़िम्मेदार वहाँ पर गए थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। औरंगाबाद में अहमद पाशा कादरी साहब, जाफर हुसैन मेराज साहब, मालेगांव और धूलिया में कौसर मोहिउद्दीन और हमारे जागर साहब नांदेड़ में थे, सैयद मोइन थे। मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुमताज़ खान साहब, मौज़म नवाब, ये तमाम अरकान असम्बली वहाँ पर गए। हम सब ने मेहनत की। ये हमारी टीम वर्क था। ये किसी एक की कामयाबी नहीं है, बल्कि हमारी इज्तिमाइयत की कामयाबी है। और इससे हमको एक पैगाम मिलता है कि अगर हम इज्तिमाइयत को सामने रख कर काम करेंगे तो यकीनन हमको कामयाबियों से हमकिनार करेगा। मैं बिहार की टीम को भी तसीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना उम्मीदवार का पर्चे नामजदगी वापस लिया और कमरुल्लाह साहब के हक़ में बहुत मेहनत की, और यकीनन वो हमारी कामयाबी का एक बहुत बड़ा बाइस बना। अख्तर भाई को और ख़ास तौर से हमारे बुजुर्ग आफ्ताब साहब को, इतनी मेहनत आफ्ताब साहब की वहाँ पर, इतना बेलौस तरीके के साथ किए कि जब कामयाबी का नतीजा आया तो आफ्ताब साहब मुझे रोते हुए फ़ोन करके बोले कि सदर साहब, अल्लाह ने हमको कामयाब कर दिया। आप अंदाज़ा लगाइए कि 3-4 महीने पहले पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, अख्तरुल ईमान साहब को 3 लाख के ऊपर वोट मिले। ये आसान बात नहीं है पार्लियामेंट इलेक्शन में 3 लाख वोट हासिल करना। हमने बहुत मेहनत की पार्लियामेंट इलेक्शन में। मैंने देखा कि ये शख्स 15-16 घंटे सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन में, और ऐसी पार्लियामेंट की सीट कि दिन में आपको कम से कम 80 से 100 किलोमीटर का सफ़र गाड़ी में करना पड़ता। और माशाअल्लाह बिहार के रोडों के बारे में जितना कम बोला जाए बेहतर है। अख्तर साहब बहुत मेहनत किए, और वही मेहनत जो हमने पार्लियामेंट में की, आज किशनगंज के ज़िमनी इंतखाबात में हमको कामयाबी मिली। तो उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर कमरुल्लाह साहब, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब, फारूक साहब बिहार और महाराष्ट्र की असम्बली में बेबाक तरीके से मजलूम अवाम की आवाज़ बनेंगे, उनकी नुमाइंदगी करेंगे, और वो ना सिर्फ अपने असम्बली हल्के जात की तरक्की के काम को करवाएंगे, बल्कि हुकूमत वक्त के सामने सवालात करेंगे और आप हुकूमत से पूछेंगे और उसको हासिल करेंगे। मैंने मुफ्ती साहब से भी ये गुजारिश की है कि आप बेबाक तरीके से महाराष्ट्र के असम्बली में मजलिस की आवाज़ को उठाइए, और हुकूमत चाहे किसी की हो, हम अपने मसाइल को हल कराना चाहते हैं। जो मालेगांव की आवाम ने, धूलिया की आवाम ने और किशनगंज की आवाम ने जो हमसे उम्मीदें वाबस्ता की हैं, इंशाअल्लाह ताला हम उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। अब अहम बात की है कि महाराष्ट्र में कौन हुकूमत बनाएगा मुझे नहीं मालूम, मगर मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूँगा कि खबरदार, तुम दोबारा हिम्मत नहीं करना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को फ़ोन करके कहने के लिए कि बम्बई आकर मिलो। याद रखो, अब वो हालात बदल चुके हैं, हम तुम्हारी बात हरगिज़ नहीं सुनोगे।
तुम किसी बड़े लीडर के भतीजे होंगे, तुम किसी के बाप की औलाद होंगे, तुम दोबारा हिम्मत नहीं करना। अगर तुम हमसे बात करना चाहोगे तो तुम और हम बराबरी की कुर्सी पर बैठकर आ। तुम अब वो गया जमाना कि तुम जब फोन करके बुलाओ, अब तुम्हारा फोन भी नहीं काम करेगा, क्योंकि अब तुम्हारा हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। हमारा कनेक्शन 5G से ज्यादा तेज है। ये मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल जरूर है, मगर ये मंबर से भी खाल अल्लाह खा रसूल अल्लाह की बात करते हैं, और जब रोड पर निकलते हैं तो अल्लाह ने उनको इतनी सलाहियत दी है कि वक्त के हुक्मरानों में आग डालकर हक को बयान करते आए और हक को बयान करते रहेंगे। मैंने साफ तौर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसला लिया कि महाराष्ट्र के हुकूमत बनाने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ना बीजेपी की तायीद करेगी, ना शिवसेना की तायीद करेगी। और अगर ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी ये कह रहे हैं कि शिवसेना, अरे पहले उद्धव ठाकरे से पूछो कि मर्द बनने तैयार है नहीं है। अगर आपको दूल्हा बनना है तो पहले आप दिल्ली में अपने मिनिस्टर से इस्तीफा दिलाओ। चीफ मिनिस्टर आपका बनाना है तो 2 घोड़ों पे तैयार, दूल्हा एक पे बैठ के बारात लेके निकलता। अभी लोग सोच रहे क्या करूं, बैठूं नहीं बैठूं। बैठना है बैठ जाओ, कूद के बैठ जाओ। अभी ये सोच रहे अरे भाई फैसला लो, मगर हम शिवसेना की तारीफ नहीं करते, ना करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ना बीजेपी की करेंगे। जिस किसी को गवर्नमेंट बनाना बनाओ आप, अल्लाह हम उसमें मुतमईन। हमारा काम ऐवान में जाना है, मंत्री संतरी बनना नहीं। हमारा काम गरीबों की, मजलूमों की एक बेबाक आवाज बनना है और उनके मसाइल को हल करवाना है, और हम वो मसाइल हल करवाएंगे। फडनवीस बनते, कौन बनते मेरे को नहीं मालूम, म्यूजिकल चेयर हो रहा है, और ऐसा लगता है कि शिवसेना 2 कदम आगे और 3 कदम पीछे हट गई है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना। ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे मोदी से बहुत डरते हैं। डरो मत प्यारे, इस करना है तो आग में कूद जाओ। जो डरा तो मरा का डायलॉग सुने हो। चीफ मिनिस्टर भी बनना है और आग में कूदने से डर भी रहे हैं। डरो मत कूद जाओ। जल गए कोई बात नहीं, जिंदा रह गए तो बहुत अच्छा। अगर नहीं सोच रहे क्या होता, कैसा होता, कहां तक जाते, किधर खोलते, क्या पकड़ते, बात है। तो इसलिए हमारे को ना इनसे मतलब है ना उनसे मतलब है, दोनों एक ही है। चाहे बीजेपी हो शिवसेना हो, एक ही है वो लोग। मुझे ताज्जुब इस बात की हो रहा है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी, ये इनका सेकुलरिज्म है। बीजेपी को छोड़ के शिवसेना की तारीफ करेंगे। ये आप कब तक ये लाला की दुकान चलाएंगे सेकुलरिज्म सर्टिफिकेट बांटने की? इनकी तारीफ करें तो इन सेकुलर, यानी आप जिसका हाथ पकड़े उन्हें सेकुलर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही मुनाफिकत की मजलिस मुखालिफत करती है। हम इस मुनाफिकत के खिलाफ थे और है और रहेंगे। हम जानते हैं शिवसेना की सोच क्या है, हम जानते हैं बीजेपी की सोच क्या है। दोनों भी हिंदू और कभी नहीं बदलने वाले हैं। मगर कांग्रेस राष्ट्रवादी ये समझ ऐसा हम करेंगे नहीं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। जब ऐवान में नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, चाहे शिवसेना हो या बीजेपी हो, हम दोनों की मुखालिफत करेंगे इंशाअल्लाह। और हम जो भी हुकूमत बनाएगा, जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा, किसी का बनेगा, हम उनको ताउन देंगे
تاکہ نہ صرف مالیگاؤں میں بلکہ دھولیا میں ترقیاتی کام ہو اور ہر مسئلے مسائل کا حل تلاش کریں۔ بی جے پی کی سرکار دلی میں ہے، کیا ہم منسٹروں سے نہیں ملتے، جا کے کام کرواتے؟ امتیاز جلیل نے اورنگ آباد میں ایک ہی فلائٹ ایئر انڈیا کی، امتیاز جلیل نے اس مسئلے کو اٹھایا اور آج اورنگ آباد سے ایک نہیں تین ایئر لائنز وہاں سے فلائٹ لے کر اورنگ آباد سے نکلتے۔ ہم کو کام سے مطلب ہے۔ یقیناً ہماری آئیڈیالوجی بی جے پی کے خلاف ہے، تھی اور رہے گی، شیو سینا کے خلاف تھی اور رہے گی۔ کون سرکار بناتے تم جانو، تمہارا جھگڑا ہے گھر کا، ہم کو نہیں معلوم۔ اب یہ ایسا دکھ رہا کہ دو سوتنا لڑ لے رہے، عجیب و غریب بات ہے۔ مل کے لڑے، اب جی الیکشن ہوتے نہیں، اب یہ 50-50 کیا کوئی بسکٹ نکلا نیا؟ 50-50 کریں گے بھائی آپ؟ ارے کچھ بچاؤ مہاراشٹر کی عوام کے لیے۔ دھارا میں بارش ہوئی، پورے بارش سے کھیتاں برباد ہو گئے، اس کی فکر نہیں ہے لوگوں کو۔ 50-50 کسان پریشان، ٹماٹوں کی کھیت پوری برباد، انگور کے باغات میں پانی گھس گیا، مگر 50-50 یہ کہہ کا سب کا ساتھ سب کا وکاس۔ تو اس لیے مجلس کا موقف یہ ہے۔ بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے، چلیے میں آپ کو مجلس کا موقف بتا چکا ہوں۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ کون بنتا چیف منسٹر، فڈنویس بنتے، کون بنتا نہیں معلوم، مگر مجھے اتنا یقین ہے کہ موڈی تو مہاراشٹر کو نہیں چھوڑنے والا ہے۔ کرکٹ میچ ہو رہا ہے، انہوں گگلی ڈالتے یا آؤٹ ہوتے معلوم ہے، مگر یاد رکھو آپ پھر آ کے ادھو ٹھاکرے جا کے بولیں گے نہیں وہ مراٹھا مانوس کے لیے، ہندوتوا کے لیے آگے پیچھے کر رہے، اور ہمارے بھی دکھا بھائی۔ مرحوم قائد بولا کرتے سیاست ہمارے گھر کی لونڈی ہے، کھیلو ہمارے سے۔ ہم سمجھ گئے کھیل آپ کا۔ یہ کیا بولتے حیدرآباد میں کہ تو میری پیٹھ کھجا، میں تیری پیٹھ کھجاؤں، وہ کھجو، اللہ کرے تم کو کھجلی ہو جاؤ۔ مگر یہ انہوں وہاں جا رہے، انہوں وہاں جا رہے، ہمارے کچھ سے مطلب نہیں ہے۔ آپ جاؤ، اچھا ہے، اور لڑو، لڑ کے دکھاؤ نا، تم لوگ کھل کے لڑو، نکالو اس کے منسٹر کو، بی جے پی والوں کو بول رہا نکالو ان کے کی عوام کا۔ اتنے دن ہو گئے اور ایک حکومت تم لوگ نہیں دے سکتے مہاراشٹر کی عوام کی۔ افسوس کی بات ہے، الیکشن ہو گیا اور حکومت نہیں بنا سکتے آپ۔ کیا مہاراشٹر کی عوام کا مفاد تمہارے ذاتی مفاد سے بڑا ہے؟ ہندوستان کے وزیر اعظم کو، مہاراشٹر کے فڈنویس کو، ادھو ٹھاکرے کو سوچنا ہے کہ تمہاری حیثیت مہاراشٹر کے عوام کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ آج مہاراشٹر کی عوام کو ایک حکومت کی ضرورت ہے، اور تم لوگ اپنی نفس کی خواہش کے لیے، اپنی انا کے لیے مہاراشٹر کی عوام کو رسوا کر رہے ہو، رسوا کر رہے ہو۔ پریشان ہے مہاراشٹر کی پریشان ہے، مگر 50-50 پہنچو ان غریبوں کے لیے جو بات پریشان ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین پر الزام کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، یاد رکھو آپ، الزام لگتے رہیں گے۔ ہم جب کبھی بھی الیکشن لڑیں گے، یہ لوگ نہیں انہوں لڑے تو ایسا ہوا، انہوں لڑے تو ایسا ہوگا، نہیں لڑنا تھا۔ دیکھو، میں مجلس کے مخالفین سے بڑے ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ جتنا پکارنا ہے پکارو، جتنا اخبار کو کالا کرنا ہے کرو، جتنا فیس بک پہ بولنا ہے بولو، مگر میں اور میری جماعت پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ اب ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تمہارے اخبار سے، تمہارے فیس بک پر جھوٹ لکھنے
سے بولنے سے تمہارے وہ کیلکولیشن بتانے سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. حیدرآباد سے کشن گنج 1400 کلومیٹر دور ہے. مذاق نہیں ہے. کچھ جذبہ ہوگا ہمارے دلوں میں جو وہاں پر جاتے ہیں. مذاق نہیں ہے. کشن گنج کو جانا خود ایک بہت بڑا امتحان ہے. آسان سفر نہیں ہے، مگر ایک خواہش ہے، ایک جذبہ ہے. اور وہ جذبہ کیا ہے کہ نہیں، وہاں پر سیمانچل کا خاتمہ ہونا ہے. اور اس وقت ہوگا جب سیمانچل میں مجلس کے نمائندے کامیاب ہوں گے، تو تبھی سیمانچل کا صاف ہوگا. یہ طلب ہے، یہ جستجو ہے، یہ منزل ہے، یہ پیغام ہے، یہ سوچ ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سیمانچل سے کامیابی کا ایک سفر شروع ہوا ہے. اب ہم پٹنہ کے ان تمام حکمرانوں سے کہیں گے کہ یقیناً ایک زلزلہ آئے گا سیمانچل میں. سیمانچل میں تبدیلی ہوگی. سیمانچل کی اس ناانصافی کا اسی وقت خاتمہ ہوگا جب آنے والے بہار کے اسمبلی انتخابات میں مجلس کے نمائندے کامیاب ہوں گے. ایک قمر الہدیٰ سے نہیں، بلکہ ایسے کئی قمر الہدیٰ اور آفتاب اور ہمارے اختر الایمان اور تصیر اور عادل کی طرح لوگ جب جیت کر جائیں گے بہار کے اسمبلی میں، تبھی جا کر ایک آواز ملے گی اور اس ناانصافی کا خاتمہ ہوگا. کس نے دیکھا سیمانچل کی ناانصافی کو؟ ہم نے دیکھا. ہر بارش میں ہزاروں ایکڑ زمین کٹ جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جے ڈی یو والے، وکاس وکاس وکاس. ایسی بارش پٹنہ میں ہوئی کہ کشتی میں سفر کرنا پڑا. ان کا ڈپٹی چیف منسٹر میں بیٹھ کے نکل گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ چیز ہے. مہاراشٹرا میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. ہم کو جو کمزوریاں ہیں، جو ہم سے غلطیاں ہیں، اس کو دور کریں گے اور پورے نئے حوصلہ عزم کے ساتھ اور اتحاد کو اور مضبوط کرتے ہوئے ہم لوگ آگے بڑھیں گے. کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ہماری جماعت میں اتحاد مضبوط ہوگا تو عوام اس اتحاد کو دیکھ کر اور متاثر ہو کر ہمارے پیغام کو سمجھے گی اور ہماری طرف راغب ہوگی اور ہم ان کے دلوں کو جیت کر کامیابی حاصل کر سکیں گے. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب ہو، فاروق صاحب ہو، اسمبلی حلقہ جات میں ترقیاتی کام کروائیں گے، بلکہ جماعت کی بہت بڑی ذمہ داری بھی ان کے کندھوں پر ہے اور میں ان کے ساتھ پورا اپنا تعاون پیش بھی کرتا ہوں. عزیز دوستوں اور بزرگوں، الزام تو لگتا رہے گا، انہوں نہیں لڑے، وہاں لڑے. ہریانہ میں نہیں لڑا، ہار گئے. شکر ادا کرو کہ میں نہیں گیا میوات کو. اگر میوات کو چلے جاتا تو پھر تمہارے وہ ایک دو بھی نہیں آتے تھے. تو یہ چیز ہم کو سمجھنا ہے. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک اہم بات یہ ہے کہ مجلس جو کہتی ہے کہ سیاسی طاقت کو حاصل کرو. آج سے 3 دن پہلے انڈین ایکسپریس اخبار میں 2 مشہور ایکسپرٹس نے ایک مضمون لکھا اور اس میں مسلمانوں کا حال بیان کیا. کیا کہا انہوں نے؟ پورا ڈیٹا کے ساتھ کہا کہ پورے وطن عزیز میں مسلمانوں کا جو موقف ہے کہ صرف 14% مسلمان گریجویشن مکمل کرتے ہیں. ہمارے دلت بھائی 18%، ہمارے ہندو OBC بھائی 25% اور ہندو اپر کاسٹ لوگ 37% گریجویشن کمپلیٹ کرتے ہیں. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کوئی پوچھے گا کہ کیوں ہم لوگ گریجویشن کمپلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں؟ اور یہ تمام فگر جو ہے جنوبی ہندوستان میں اچھے ہیں. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کوئی جواب نہیں دے گا. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حیرت کی بات 3% مسلمان گریجویٹ، راجستھان میں 7%، ویسٹ بنگال میں 8%. بتائیے آپ. اور پھر 15 سے 24 سال کی عمر میں جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، سب سے کم اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے. یہ انڈین ایکسپریس کا آرٹیکل بتا رہا ہے، میرے اعداد و شمار نہیں. ورنہ یہ لوگ بولتے ہیں کہ ان کے اعداد و شمار ہے، ان کو عادت ہے بھڑکاؤ بھاشن دینے کی. یہ انڈین ایکسپریس کے مضمون کا معاملہ ہے.
یہ ہم کو غور کرنا ہے کہ کیسے ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم سے ہم کہنا چاہیں گے 5 سال سے آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کو 300 کے اوپر سیٹیں مل گئی۔ ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں چائے بیچتا تھا، یقیناً آپ بیچتے ہیں یا بیچتے تھے، اب تو نہیں بیچتے آپ چائے۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آخر پچھلے سال دنیا کے 117 ممالک میں جو عالمی بھوک کا انڈیکس تھا، عالمی بھوک کا انڈیکس، گلوبل ہنگر انڈیکس، 117 ممالک میں پچھلے سال ہندوستان کا نمبر تھا 95 تھا۔ اس سال 102 ہو گیا، 102 ہو گیا۔ اور یہ لوگ بولتے اسد الدین اویسی کو دیکھ کے یہ نیا جنہ بن رہا، جبکہ یہی دارالسلام ہے، یہاں پر جنہ آئے تھے، ہم نے جنہ کے پیغام کو ٹھکرایا اور آج یہاں پر ترنگا لہراتا ہے۔ مگر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 1 سال پہلے ہمارا نمبر 95 تھا، اب 117 دنیا کے ممالک میں 102 ہو گیا۔ موڈی جی یہ تو بتاؤ یہ کیسے ہوا؟ اور آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ بنگلہ 88 ہے، پاکستان کا نمبر 94 ہے۔ ارے شرم کرو جو لوگ نیشنلزم کی باتیں کرتے، ڈوب پڑو تم لوگ، تم ڈوب پڑو کہ تم نے بھارت کا یہ حال کر دیا کہ ہمارے سے اچھا مقام بنگلہ دیش اور پاکستان، سری لنکا اور نیپال کا بھوک کا گلوبل عالمی انڈیکس 117 ممالک میں ہندوستان کا نمبر 102۔ یہ تمہارا راشٹرواد ہے؟ ارے شرم کرو تم لوگ، جس ملک میں 20 کروڑ لوگ، اور تم بات کرتے بڑی بڑی باتیں کرتے، بڑی بڑی باتیں کرتے، جھوٹ بولتے ہو تم لوگ، غریبوں کا مذاق اڑاتے ہو بی جے پی RSS والے۔ پورے دنیا کا بھوک کا انڈیکس بھارت میں، ہندوستان میں ہمارا نمبر پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا سے نیچے ہے۔ اس ملک میں 20 کروڑ لوگ بھوکے سوتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ تم کو کیا تمہارے دلوں کی سینوں میں دل نہیں دھڑکتا؟ کیا تم میں انسانیت مر چکی ہے؟ یہ تمہاری حکومت ہے کہ تم 5 سال میں بھارت کا یہ حال کرتے کہ ہمارا موقف پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور نیپال سے نیچے ہو چکا ہے۔ اور میں آپ سے اپیل بھی کر رہا ہوں کہ کھانا بہت ہمارا ضائع کیا جاتا ہے۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، آپ جو دولت مند ہیں، ہمارے ملک میں 20 کروڑ لوگ روز بھوکے سوتے ہیں، اور ہمارے پاس اگر شادیوں میں، شادی بیاہ میں اگر کھانا اسراف ہوتا ہے، اسراف مت کریے، گناہ ہے۔ اگر کھانا بچتا ہے غریبوں کو پہنچائیے، ان مقامات پر جا کر دیجئے جہاں پر غریب بھوک سے سوتا ہے، ان بستیوں میں پہنچائیے۔ میرے بھائی، یہ اصل ملک کا ڈیولپمنٹ کی بات کرتے یہ ہے۔ بی جے پی نہیں بات کریں گے اس بارے میں۔ آپ کو معلوم، ہمارے ملک میں پڑھے لکھے نوجوان جو پوسٹ گریجویٹ کی ڈگری ہے، گریجویشن کی ڈگری ہے، ان میں بے روزگاری کا تناسب 24%، 24%۔ پڑھے لکھے بچوں میں 24% بے روزگاری کا تناسب ہے۔ یہ تمہارا راشٹرواد ہے؟ افسوس کہ جو پوسٹ گریجویٹ ہیں، جو ڈگری ہولڈر ہیں، 24% ان میں ان ایمپلائمنٹ ہے، اور آپ بات کرتے، بڑی بڑی بات کرتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حال ہے بی جے پی کا، آپ اندازہ لگائیں۔ اور پھر مہاراشٹر ہو یا کہیں پر بھی ہو، نفرت مسلمانوں کے خلاف ختم نہیں ہو رہی ہے۔ ابھی فیاض صاحب بتا رہے تھے کہ ممبئی سے قریب 900 پارہ میں، دارالعلوم محمدیہ میں
رات کے 3:30 بجے سے صبح 8 بجے تک پرس شیاطین مدرسے پہ حملہ کیے. صبح 3:30 بجے سے رات صبح 8 بجے تک مدرسے میں گھس کے دروازے کو توڑے اور مولانا یعقوب ایک عالم دین کو خوب مارا اور پیٹا. حافظ عبید کو مارا اور ان کا سر پھوڑ دیا. 3:30 بجے سے صبح 8 بجے تک 4.5 گھنٹے تک مدرسے پر حملہ ہوتا اور اب تک پولیس کسی کو گرفتار نہیں کرتی. یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس ہے تمہارا. اور تم ساری دنیا میں کہتے ہو کہ نہیں جھوٹ ہے، سب چنگا ہے. 8 زبانوں میں 6 زبانوں میں مودی جی بولتے ہیں. میں آپ کو بات کر رہا ہوں ممبئی سے قریب نالا سوپارا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ نفرت کا مقابلہ کرنا ہے. ظالموں سے پنجہ آزمائی اسی وقت ہوگی جب آپ سیاسی طور پر اپنے نمائندوں کو کامیاب کریں گے. اگر اس کے باوجود بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ابھی بھی ہم کو اس پرانی بڑھیا کا ساتھ دینا ہے، یاد رکھو ان سے اب کچھ نہیں ہو سکتا. وہ ختم ہو چکے ہیں. اس کی مثال ہے کشن گنج کی کامیابی. کہ سٹنگ MLA تھا، اس کی ضمانت ضبط ہو گئی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری بات کو سمجھو. ملک بدل چکا ہے اور اس بدلے ہوئے حالات میں آپ کو بدلنا ضروری ہے. اس کو مضبوط کرنا ہے. ہمارے دلت بھائیوں کو ساتھ لینا ہے. ہمارے ہندو بھائیوں کو جو آج بھی اس وطن میں ہیں، جو سیکولرزم پر یقین رکھتے ہیں، جو استحصال کو نہیں مانتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس بات کو آپ کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے اور ہم کو اپنے اس پیغام کو لے کر آگے بڑھنا ہے. اور آج تو ڈیٹا آ گیا کہ وطن عزیز میں CMI کا ڈیٹا کہ 8.5% انیمپلائمنٹ بڑھ گیا. لوگ انڈرویئر نہیں خرید رہے. آج دارالسلام میں میرے پاس لوگ آئے تھے، آ کر کہا کہ تلنگانہ کی حکومت کچھ پلاسٹک کو بین کرنا چاہتی ہے. میں فوراً انہوں نے کہا کہ اسد صاحب اتنے لاکھ لوگوں کو نوکری ملتی ہے، 650 کروڑ ہم لوگ GST دیتے ہیں، 2022 تک الاؤڈ ہے. میں نے فوراً ریاستی چیف منسٹر کے آفس سے رابطہ پیدا کیا. ہمارے دوست جناب سنتوش صاحب جو MP ہیں ان سے بات کیا تو انہوں نے مجھے پیغام دیا کہ نہیں اسد صاحب CM صاحب بول رہے ہیں کہ یہ جو 51 مائکرون کا ہے 2022 تک ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. وہ لوگ مجھ سے بول رہے تھے کہ صاحب ہماری دیوالی نہیں ہوئی اب کی بار، ہماری دیوالی نہیں ہوئی اب کی بار، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ملک میں ایک معاشی بحران ہے کی طرف جا رہا ہے، مگر اس کی فکر نہیں ہے BJP RSS کو. ان کو صرف 370 50-50 ٹرپل طلاق، ہم 370 نکال دیے، ہم وہ کر دیے. ارے بھائی، بھوک سے 20 کروڑ لوگ بھوکے سو رہے ہیں. 1 سال میں ہمارا موقف پاکستان بنگلہ دیش سے کم ہو گیا. کہاں گئی تمہاری غیرت؟ مگر نہیں، بس اسی کی بات کریں گے. پارلیمنٹ سیشن آ رہا تو فلاں بل ڈالیں گے، ان کو سبق سکھائیں گے. ملاؤں کو ارے تم مجھے کچھ سبق نہیں سکھا سکتے، یاد رکھو. تم سنبھلو، تم سنبھل جاؤ، میرا کچھ نہیں ہوگا. جیسا کہ اختر الایمان نے کہا کہ ہم جھوپڑی بنانے، تمہارا محل کہیں برباد نہ ہو جائے، کہیں تمہارا ہو جائے، اس کی فکر کرو. تم فکر کرو اس کی. مگر نہیں، پکڑ کے لائے کسی کو، یورپین پارلیمنٹ کے لوگوں کو، ایک سے ایک ہٹلر کا چاہنے والا. اتنی مچھی ہوں وہ ہٹلر کے چاہنے والوں کو لائے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں معلوم ہوگا. ہم نے کہا، ہماری ٹیم کو بولا کہ بھائی ذرا نکالو ان کا شجرا. تو فوراً ہمارے بچے نکال کے دیے. ارے اسد صاحب یہ تو ہٹلر کے عاشق ہیں،
नाजी आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं, तो मैंने कहा कि अपनों पे सितम गैरों पे करम, ऐ जाने वफा ये जुल्म ना करो। भी आता नहीं मालूम हमको क्या क्या आता। आप बताइए कि उस जगह पर लेकर जाते हैं। अरे अच्छों को ले जाना, जर्मनी की सदर मोहतरमा है, जाते जाते चुमटी देकर दे दूंगी, सब बोल के चुमटी देके भागते। अरे क्या कर रहे आप? आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से आपने जो मसला हमारे और वो एक नाकाम मुल्क जिसको मैं पाकिस्तान कहता हूं, फेलियर कंट्री है, हमारा उनका कोई तकाबुल ही नहीं कर सकता, मगर आपने उस मसले को इंटरनेशनलाइज कर दिया, मिला दिया हमको जाकर उस फेल कंट्री के साथ। सारी दुनिया में चल रहा है आपकी गलतियों की वजह से, आपकी सोच की वजह से। बताइए आप, इनकी नाकामी ये है, मगर नहीं, इनको कोई बोले। अब मैं बोल दिया ये जुमला, कल टीवी पे देखो ओवैसी फिर से एंटी नेशनल बात किया। अरे भाई, आपके माई बाप को बोलना क्या एंटी नेशनल है? मुल्क के वजीर आजम को तनकीद करना कोई गुनाह नहीं है, याद रखो। मुल्क के वजीर आजम को तनकीद करना ये जमहूरी हक है, वक्त का तकाजा है और जरूरी है। और जरूरी इसलिए भी है क्योंकि अब तो फोन भी सेफ नहीं है। व्हाट्सएप में मैं शुरू से बोल रहा हूं आपको, दारुसलाम में एक मीटिंग किया था मैं 2 साल पहले, कि देखो मियां व्हाट्सएप मत करो, उसमें शयातीन सुन रहे गुफ्तगू अपनी। मालूम हुआ कि इजराइल वो लोग व्हाट्सएप को भी सुनते हैं, आपके फोन में जो व्हाट्सएप के फोटो हैं वो तक देख ले सकते हैं। यानी आपका फोन अगर रखा हुआ भी है, अब ये फोन में रखा, ऐसा फोन है रख दिया यहां पे, अब मैं वजीर आजम पे तनकीद कर रहा हूं तो उन्होंने अपने घर में बैठ कर भी सुन सकते गुफ्तगू। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उन्होंने क्या कर रहे, करे तो अच्छा, हमारे को कोई एक ही जिंदगी है, एक ही है, कोई छुपा हुआ चीज नहीं अपने पास। अब जिसके पास है उन्हें डरना, हमारे कोई डर नहीं। मगर ये टेक्नोलॉजी है, अगर आप घर में फोन रख के गुफ्तगू कर रहे हैं, या वो शाम में जाने का है, वो भी सुन सकते हो। नहीं, ये टेक्नोलॉजी है। आप सोचो कि वो इजराइल की कंपनी ये टेक्नोलॉजी बेची, हुकूमत वो कंपनी को, इजराइल को पूछना चाहिए कि तुम्हारी हिम्मत कैसा हुई हिंदुस्तानियों के फोन को सुनने की। कौन होता है इजराइल हमारी बात को सुनने वाला? हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क है, यहां पर जमहूरियत है, और वो हमारा फोन सुनते हैं। ये हुकूमत पूछना चाहिए इजराइल से, उसके एम्बेसडर को बुलाकर नाराजगी का इजहार कर दे कि तुम्हारे मुल्क की कंपनी हमारे हिंदुस्तानियों का फोन क्यों सुनी। आप वो नहीं पूछते, आप व्हाट्सएप को पूछ रहे। अरे वो कंपनी को पूछो ना, वो जो इजराइल की जो सीक्रेट सर्विस है क्यों नहीं पूछते आप? क्यों नहीं? आप बताइए क्या हो रहा है इस मुल्क में कि फोन की गुफ्तगू भी अब सेफ नहीं। क्यों, क्या सुनेंगे भाई आप? अब क्या बैतुल खला में आके देखेंगे कौन सा शैम्पू इस्तेमाल कर रहा हो सर के ऊपर, या फिर आप कोई कमोड में देखेंगे कि कितनी मिकदार में तख्ते ताउस में जा रहा है? अरे हद क्या है इस मुल्क की? क्या क्या देखेंगे आप? क्या क्या देखना चाहते? क्या बचपन में ऐसे ही होता? देखो जो तड़पते ना ऐसे होता, ख्वाहिशात नहीं निकले तो ऐसे होता, ख्वाहिशात निकालने का टाइम चला गया, मगर अब आपको लगा नहीं नहीं क्या बोल रहा सुनेंगे, किससे बात करा रहे, उन्हें अपनी जो बात कर रहा हूं, आपको क्या मतलब? आप बात कर रहा हूँ बेचारा, मोहब्बत की गुफ्तगू कर रहा हूँ, दिल जलता आपका है। आप भी करो, कौन रोक रहा है आपको? करो।
صحیح کام کرو، حلال کام کرو، لیگل کام کرو. انلیگل کیا ہے؟ واٹس ایپ کوئی ملک میں کچھ نہیں بولتا. آپ سوچئے ہمارا نیوکلیر پلانٹ ہے، نیوکلیر پلانٹ میں میلویئر ڈال دیے، نیوکلیر پلانٹ میں ملک میں سناٹا ہے. راشٹرواد کی بات کرنے والوں ڈوب مرو تم لوگ. ہندوستان پلانٹ میں میلویئر چلا گیا، کون ہے لوگ؟ نیوکلیر پلانٹ میں میلویئر ڈال دیں گے تم لوگ، کون ہے یہ لوگ؟ یہ آتنکوادی ہے، کون ہے؟ کچھ نہیں بولے، کیونکہ آپ راشٹرواد کیا ٹھیکہ لے کے بیٹھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، عجیب و غریب حالات، معاشی بحران، مندی ہے، لوگ پریشان ہیں، مگر ہمارے وزیر اعظم تھائی لینڈ میں RECP ایگریمنٹ سائن کرنے جا رہے ہیں. جو لوگ دودھ کا کاروبار کر رہے ہیں تیار ہو جاؤ. اگر وزیر اعظم کریں گے تو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے تم جو دودھ بیچتے، پاؤڈر بیچتے، اس سے آدھی سے بڑھ کے قیمت پر یہاں پر ملک میں آئے گا. کیا ہوگا یہاں کے کاروبار کا؟ مالیگاؤں میں، بھیونڈی میں خالد گڈو کو معلوم، مفتی صاحب کو معلوم، عبد المالک ڈاکٹر خالد کو معلوم کہ پاور لوم انڈسٹری برباد ہو جائے گی. پورے ہندوستان میں پاور لوم 10 کروڑ لوگوں کو نوکریاں دیتا ہے. اور وزیر اعظم اگر RECP کا ایگریمنٹ سائن کریں گے تو چائنا، بنگلہ دیش، وہاں کا پولیس فیبرک 60% کم ریٹ پر ہندوستان کی مارکیٹ میں بھر جائے گا. کیا ہوگا ان غریب جو 12-13 گھنٹے پاور لوم پہ کام کر کے ٹی بی کے مریض بن جاتے؟ آپ راشٹرواد کی بات کر رہے ہیں وزیر اعظم. اگر آپ واقعی میں ہندوستان کو بچانا چاہتے ہیں تو مت سائن کرو RECP ایگریمنٹ. ارے بھاڑنے کا ایگریمنٹ کو. دیش کے غریبوں سے بڑھ کر، ہمارے غریبوں سے بڑھ کر کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا ٹریڈ کا ایگریمنٹ. آپ سوچئے ہارٹی کلچر، سیری کلچر سب ہاتھ کو آ جائے. اور کانگریس والے اب مخالفت کر رہے. کیا آپ نے آسیان کا FTA ایگریمنٹ سائن نہیں کیا تھا؟ جو ہے سمجھتے کہ جائیں گے، ہم بھی تھوڑا کنچم پڑھنا، ہم بھی سیاست کے طالب علم. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ چند اہم باتیں مجھے آپ تک پہنچانا تھا. یقیناً مجلس اتحاد المسلمین، یہ بڑی خوشی کی بات ہے. میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ سے وہ مجلس کے ان تمام مرحومین کو، وہ قائدین کو جنہوں نے اس سیاسی جہاد کا سفر کا آغاز کیا تھا، جنہوں نے خواب دیکھا تھا. اور میں اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ابھی میرے خواب پورے نہیں ہوئے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ خواب دیکھنا شروع کرو. یہ ہم صرف بہار کی ایک سیٹ پر نہیں بلکہ اور اسمبلی حلقہ جات پر سیمانچل کی انصاف کے لیے، بہار کی ترقی کے لیے امیدواروں کو کامیاب کرنا ہے. یقیناً انشاءاللہ اورنگ آباد میں دوبارہ ہم کو ہمارا میلے منتخب کرانا ہے. شولاپور سے، ناندیڑ سے، بھیونڈی سے اور ہمارے اس بیت اللہ سے ہم کو کامیاب کرنا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، متحد رہیے. اور ہمارے ریاست کا ایک معاملہ چل رہا ہے. میں چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو RTC میں زیڈ ہے نا، زیڈ، یہ RTC کا زیڈ جو ہے وہ میر عثمان علی خان کی والدہ زہرا کے نام سے. ہم چیف منسٹر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ پرائیویٹائز کرنا چاہ رہے ہیں مگر RTC سے اس زیڈ کو مت نکالیے. وہ حیدرآباد کی اس عظیم تاریخ کا حصہ ہے. میں RTC اور تمام ملازمین کے ساتھ میں آپ کے غم کو سمجھتا ہوں. اپیل کر رہا ہوں کہ چیف منسٹر جو آپ کو آفر دیے ہیں آپ اس کو قبول کریے. غریبی، مہنگائی بہت زیادہ ہے. یقیناً یہ تکلیف دہ بات ہے کہ RTC کے کئی ملازمین نے اپنی جانیں لی. جان مت لیجئے. آج چیف منسٹر نے آپ سے جو بات کہی ہے اس پر غور کریے، اس کو قبول کریے. چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھیے. وہ کوئی غیر آدمی نہیں ہے.
آپ یہ کانگریس اور بی جے پی کے جو کوششیں چل رہی ہیں ان کے چنگل سے آزاد ہو جائیے. آپ کو آ کر یہ ریاست آپ کی ہے, یہ تلنگانہ پر آپ کا حق ہے. اور جو وزیر اعلیٰ نے پیشکش کی ہے, میں امید کرتا ہوں کہ RTC کے ذمہ داران اس کو اخلاص کے ساتھ غور کریں گے. اور ہم چیف منسٹر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ RTC میں وہ جو زیڈ ہے, جو زہرا کے نام سے اس کو برقرار رکھیں گے, کیونکہ ہم کو اپنی تاریخ کو بچانا بھی ہے. اور اتنی زیادہ غریبی ہے کہ حیدرآباد سے دسہرہ کے وقت یہ جو کچرا جو آج اس سے کئی وجوہات ہیں, اس کا ہم کوشش کر رہے ہیں اس کا جلد سے جلد اس کو صاف صفائی کرائیں گے. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دسہرہ کے تہوار کے لیے ڈرائیور اپنے گاؤں کو گئے تو وہاں پر RTC کی بس چلانے کے لیے ان کو 200 روپے بڑھ کے لیے تو وہاں چلے گئے. نوکریوں کی سخت ضرورت ہے, غریبی زیادہ ہے, مہنگائی زیادہ ہے. نریندر مودی کو اس کی فکر نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے. ہندوستان کے وزیر اعظم کو کوئی فکر نہیں. اب تو فائنانس منسٹر محترمہ نے کہہ دیا, بینک سے کہہ رہے فائنانس منسٹر کہ جتنے مذہبی اور روحانی لوگ ہیں وہ کہہ رہے کہ بینک کو کہہ رہے ان کو دو لون آپ. غریب کیا کرنا میڈم, مذہبی روحانی اسپریچل لوگوں کو دو, سیلف ہیلپ گروپ کو دو. یہ غریب بولیں گے پکوڑے کی منڈی لگا لیں گے. کیا بات ہے, کون سا انصاف ہے بتائیے آپ کہ اگر کوئی مذہبی روحانی ہوگا تو کیا وہ غریب سے بڑے ہو جائے گا, چاہے کسی دھرم کا ہوگا, مگر غریب غریب ہے. غریب کی پیٹ کی آگ کو بجھانا حکومت کا کام ہے. یہ تمہارا دستوری ذمہ داری ہے, کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری. افسوس ہے مگر پورا دیش راشٹرواد کے اس میں ہے. آج دارالسلام کے لوگ آئے تھے, میں نے ان سے کہا تم ذمہ دار ہو, تمہاری وجہ سے تم میری مخالفت کرتے رہو, مجھے فکر نہیں ہے, مگر یہ تو دیکھو کہ تمہارے پیروں کے نیچے جو زمین سے سرک رہی ہے کہیں تم گڑھے میں نہیں گر جاؤ گے. تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں GST کا کلیکشن 1 لاکھ کروڑ نہیں ہوا, اب اللہ ہی مالک ہے کیا ہونے والا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ بڑے برے حالات سے ملک گزر رہا ہے, دیکھ کر خرچہ کر. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یاد رکھو میری اس بات کو, آنے والے دنوں میں بہت زیادہ حالات خراب ہونے والے ہیں. اور BJP کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے. جو کوئی ان کو بول رہا ہے اینٹی نیشنل ہے, انہیں دھوکہ دے رہا ہے, انہیں فلاں دے رہا. ارے بھائی, حکومت تمہاری, 300 کے اوپر MP آپ کے, راجیہ سبھا میں آپ کے پاس میجورٹی, ہر چیز آپ کی ہے, تو پھر یہ کیوں پریشانی ہو رہی ہے, کیوں پریشانی ہو رہی. بہرحال انشاءاللہ تعالی اور بھی جلسے ہوں گے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آئندہ ہفتے کے دن جلسے رحمت اللہ عالمین, ہفتے کو جلسے رحمت اللہ عالمین دارالسلام میں منایا جائے گا. دوسرے دن نعتیہ مشاعرہ ہوگا, آپ ضرور اس میں شرکت کریے, اس کو کامیاب کریے. اور معزز علماء اکرام کے بصیرت و فروغ خطابات کو میں پھر سے ان تمام معززین کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور حضرت پور پر خودداری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی دعا کے ساتھ اس جلسے کو اختتام پر پہنچائیں.